یوٹیوب کے میں کوئی ناول ریڈ کر رہی ہوں. آج جو ہمارے ناول کا نام ہے اس کا نام ہے آتش دلم، جو کہ سمرین شاہ نے لکھا ہے. لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. کسان، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں اپنے جاپنیز نام سے مخاطب ہونا کتنا اچھا لگتا ہے. مجھے بھی یہ نام کیف سے زیادہ انوکھا اور جاننے والا لگتا ہے. بے فکر ہو، میں باقی سب کی طرح بالکل نہیں ہوں جو اس بات میں برا بناؤں یا تمہیں جج کروں. برا نہ ماننا تو کیف نام بھی مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ یہ نام تم سے جڑا ہے اور تم سے جڑی ہر چیز میری پوری دنیا ہے. مگر چونکہ جو بھی تمہیں اس نام سے مخاطب کرتا ہے تو تم غصے سے پاگل ہو جاتے ہو، تم اس کی صحیح ستھری کر جاتے ہو. مگر مجھے تمہارا پاگل پن، تمہارا غصہ بھی برا نہیں لگتا. ہاں، میں تمہیں کیف اس لیے نہیں بلاتی کیونکہ تمہاری آتش سے بھرپور آنکھوں میں ایک ایذا دکھائی دیتا ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر مجھے نظر آتا ہے. اور مت پوچھو، تمہارے دکھ پہ میرا دل بھی کام جانتا ہے. دل کرتا ہے تمہارے سارے دکھ کو ایک مٹھی میں پکڑ کر ان کو جلا کر بھسم کر ڈالوں. ہاں کسان، میں اتنی دیوانی ہوں تمہاری. مگر تمہیں کیا پتہ، تم تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہو. تمہاری سبرینا. وہ اس گلابی رنگ کے کاغذ پہ اپنے لکھے لفظوں کو غور سے پڑھنے لگی. پھر اس نے اپنی سامنے اس کھلی کھڑکی کو دیکھا جہاں سے ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں. سامنے گہرے بادلوں کے نظارے کے ساتھ ایک بڑا سا درخت بھی تھا جو ہوا کے سنگم میں جھومتا آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا. مگر ان ہواؤں اور پتوں کے شور سے زیادہ کسی اور کا شور سبرینا کی آنکھوں اور کانوں کو بھلا لگتا تھا. گلاسکو میں آئے ہوئے اسے 6 مہینے ہو گئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کیا کچھ نہیں سہا. مگر اس سب کے باوجود بھی وہ خوش تھی کہ قسمت نے جس نے چند مہینے پہلے اس پہ ستم ڈھائے تھے، اب وہ اس کو اس کی منزل تک لے آئے تھے. مگر نہ جانے کیوں کبھی کبھار اسے منزل تک پہنچنا، اس کے پیچھے بھاگنا بیکار لگتا تھا. پر وہ ابھی بھاگی کب تھی؟ وہ تو اس چیز کو سوچ کر ہی دل میں باغ سجا کر بیٹھ گئی. دماغ کو تسلی دی. وہ تمہارا نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہے. اس کا کمرہ عین تمہارے سامنے تو ہے. اس کی آمد اور اس کے جانے کی اطلاع بھی تو یہی کھڑکی دیتی ہے، یہی کھڑکی جو اس نے اپنے پہلے دن بڑی غصے سے بند کی تھی کیونکہ وہ اس کے غم کو چھیڑ رہا تھا. اور آج یہی کھڑکی اس کے دل کو چھیڑ رہی تھی. اپنی اڑتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے اس نے گہرا سانس لیا. پھر اس نے گلابی کاغذ کو فولڈ کر کے اس چھوٹے سے میک اپ بیگ میں رکھا جو متشمہ نے اسے پرائم مارک سے لے کر دیا تھا. لیکن اس میں میک اپ رکھنے کی بجائے وہ اپنے دل کی باتیں جمع کرنے لگی جو وہ پچھلے 6 مہینے کسی سے کیا نہیں کرتی تھی. ہاں، اس سے پہلے ہر دل کی خبر امی تک پہنچتی تھی. امی کا سوچتے ہوئے اس کی نظر سامنے اپنی امی کی تصویر پر گئی جو اس کی سویٹ 16 کے وقت لی تھی. اپنی ماں کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اداسی سے مسکرا اٹھی. اسی پل وہ خوشگوار ہارڈلی کی آواز سے بے اختیار اٹھی اور اس نے نیچے کی طرف جھانکا تو اس کی ہیزل براؤن آنکھیں چمک اٹھی. اس کی آنکھوں میں عکس جس کا دکھائی دے رہا تھا وہ اور کوئی نہیں، کزان ساکورا تھا. ماتھے پہ بل ڈالے جو اپنا ہیلمٹ شاید پہلے ہی اتار چکا تھا، بائک سے اترا. بلیو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ کے ساتھ اس کی فیورٹ بلیک جیکٹ میں ملبوس اپنی کالی سن گلاسز اتارتا وہ ملٹی ریشل دیکھنے والا شخص جس کے آدھے نقوش جاپنیز اور آدھے پاکستانی تھے، وہ اپنی گلاسز اتار کر 1 منٹ دائیں جانب بڑے غور سے دیکھنے لگا. اس کے بادامی شیپ میں نظر آتی کالی آنکھوں میں سبرینا کو پہلے سوچ نظر آئی، اس کے بعد شیطانی سا تاثر دکھائی دیا. سبرینا سمجھ گئی کہ وہ اب ضرور کچھ کرے گا. وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس کے کچھ کرنے سے پہلے کیا وہ کسی کو خبردار کرے یا پھر ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنتی ہر ایک سے اس کی برائی سنے؟ بتائے گی بھی تو کزان کی نظروں میں الگ بری بنے گی جو کہ وہ کبھی مر کر بھی نہیں بننا چاہتی. اور دوسرا، دشمہ کے ساتھ باقی بھی پوچھیں گے کہ اسے کیسے پتہ. اللہ کی شرمندگی ہوگی. حالانکہ وہ کچھ نہ کہیں مگر اسے تو لگے گا نا کہ اس کی دل کی چوری پکڑی گئی ہو. وہ اب کزان کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی کیونکہ کزان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا. 10 قدم پیچھے ہو کر اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو ایک دم کسی بلٹ ٹرین کی طرح فاسٹ ٹریک پہ چل پڑا تھا. وہ تو کبھی اس طرف نہیں دیکھتا تھا، کہیں وہ اس کی حرکت سے باخبر تو نہیں ہو گیا. کیا ہوا محترمہ، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ ابھی وہ ایک حادثے سے نہیں سنبھل پائی تھی کہ متشمہ کی آواز پہ اس کی ہلکی سی چیخ نکلی. سبو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کچھ بھی تو نہیں. جتنے حیرانگی سے متشمہ نے پوچھا اتنی ہی تیزی سے سبرینا بولی. تو ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے کیف نے کچھ کیا ہے؟
متشمہ سمجھ گئی کہ جب انسان پریشان یا گھبرایا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے کزان ساکورا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سبرینا خواہ سرخ پڑ گئی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ نیچے سے زوردار سیٹی کی آواز آئی۔ کیا کیا اب اس نے؟ متشمہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلی ٹھوستے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تیزی سے بولتے ہوئے چل پڑی۔ کوئی ہے کہ سب گھر کھلا چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ وہ جو نیچے آئی اس نے دیکھا سامنے خالہ کا پرس پڑا ہوا تھا جو یہاں رکھ کر بھول گئی تھی۔ کزان ان کے کھلے بیگ سے پیسے نکال کر اپنی جیب میں رکھ رہا تھا۔ سبرینا ڈر گئی کہ کہیں متشمہ نہ دیکھ لے۔ وہ آگے جا کر لاؤنج اور اوپن کچن میں آیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اف، اب کیا کرے گا، سبرینا نے دل میں سوچا۔ سیٹی بجاتا کچن کی طرف آیا۔ متشمہ نیچے آ کر سبرینا کے کونے سے گزری۔ اس نے رک کر اپنی امی کا کھلا بیگ دیکھا، پھر تیزی سے اٹھا کر وہ بڑبڑائی، یہ امی بھی نہ۔ وہ سامنے الماری میں رکھ کر لاک لگا کر مڑی کہ کزان اس پہ چیخا۔ وہ اچھلی۔ کیا ہوا، چوری کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا جس میں متشمہ اسے گھورنے لگی۔ یہ سوال مجھے پوچھنا چاہیے، کیا نکالا اس بار؟ کزان نے مصنوعی حیرت سے دل پہ ہاتھ رکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے متشمہ کا منہ بغل میں لیا۔ اتنا بڑا الزام اس معصوم و غریب پر؟ اتنی بڑی تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیف چھوڑو، کیف بدتمیز۔ کزان نے اس کے پورے بال بگاڑے۔ یہ میرا نام نہیں ہے۔ چلو اچھی بہن اپنے بڑے بھائی کے لیے اچھے سے فش اینڈ چپس بناؤ۔ متشمہ کزان کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے لگی، مگر کزان نے اس کا سکارف تیزی سے اس کے منہ پہ ڈال کر نوٹ لگا کر کچن کی طرف کیا۔ سبرینا نے آگے بڑھ کر تیزی سے سکارف اس کے منہ سے اتارا۔ متشمہ جس کا حلیے کے ساتھ دماغ پھر گیا تھا تیزی سے چیختے ہوئے اس کی طرف آئی کہ کزان جس نے کیلا کھانے لگا تھا اس کا چھلکا منہ پر مارنے لگا، لیکن لگ سبرینا کو گیا۔ کیف دفع ہو جاؤ، ادا جان کو کہتی ہوں اس بار تمہیں گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ کوشش کر لو، اپنے کمرے سے بھی جاؤ گی تم۔ دونوں نے لڑتے ہوئے سبرینا کو بھی نہیں دیکھا جس نے خاموشی سے جھک کر کیلا اٹھایا اور اسے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ ان بہن بھائیوں کا روز کا معاملہ ہے، لڑنا جھگڑنا۔ سبوں پہ جو تم نے چھلکا پھینکا نا اس کے لیے تم مجھ سے معافی مانگو گے۔ میری غلطی نہیں ہے، میں تو ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا، یہ خود سامنے آ گئی۔ یہ شخص کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا۔ ڈچ بیگ۔ متشمہ بڑبڑائی۔ چلو جلدی سے فش اینڈ چپس بناؤ، پھر مجھے اپنے کام پر بھی جانا ہے۔ تمہارے اس گھٹیا گراج میں آتا بھی ہے کوئی؟ اور نہیں بناتی، جو پیسے تم نے چرائے ہیں نا حرام کے، اس سے کھا آؤ۔ کزان نے گھومتی ہوئی چیئر پہ بیٹھ کر کاؤنٹر پہ اپنے پاؤں رکھے اور چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا، تم کہنا چاہ رہی ہو کہ تایا حرام کماتے ہیں؟ تو افسوس یار، اپنے ابو کے بارے میں ایسی بات کرو گی، توبہ توبہ۔ کیف واجد اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے دیکھا سبرینا جو چپ چاپ فریزر سے فش اینڈ چپس کا پیکٹ نکال رہی تھی ایک دم متشمہ کے تیزی سے کہنے پر اچھل پڑی۔ کرنے تو یار جو کر رہی ہے، تم بکو کیا کہہ رہی ہو؟ ویسے بھی تمہارے میلے ہاتھوں کا کھا کھا کر میرا ویسے بھی پیٹ خراب ہو گیا ہے، اب تو زہر ملا کر دوں گی۔ تم جیسی بلا سے ہماری جان چھوٹے، کوئی اچھا دن نہیں گزرتا جب تمہاری شکل دیکھ لیتا ہے بندہ۔ اور تم رکھو ابھی اسے، مہمان آتے ہیں تو امی سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ ارے گرے غریب لوگ تو بنا سوچے سمجھے کھا کر چلے جاتے ہیں۔ تم اس پہ طنز کر رہی ہو؟ مانا کہ ہمارے گھر میں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اس کی بےعزتی کرو۔ اب تو سبرینا کا دل رک گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی جو مزے سے چپس کھاتے ہوئے اپنی بکواس کیا جا رہا تھا۔ رونے کی بجائے اسے بے تحاشا غصہ آیا۔ دل کیا کہ یہ چپس پھینک کر اس کے منہ پہ مارے۔ اس کی اندر کی خواہش متشمہ نے پوری کر دی۔ پیکٹ کھینچ کر اس نے کزان کے منہ پہ پھینکے، مگر کزان نے پھرتی سے کیچ کیا جیسے اسے اسی بات کی توقع تھی۔ ساکورا، ابھی اور اسی وقت نکلو یہاں سے۔ دوبارہ میری کزن کے بارے میں کچھ کہا نا تو منہ نوچ لوں گی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اور میں نے تو تمہاری سوچ بتائی، خود ہی تو کل چگلی لگا رہی تھی اس کی، اور اب اس کے سامنے بھولی بن رہی ہو۔ سبرینا اگر اس کو اتنا نہ جانتی تو وہ ضرور اس بات پہ دکھی ہوتی۔ اس کے جھوٹ بولنے پر واقعی متشمہ جو اس کا منہ ہی نوچنے لگی تھی ایک دم سے کسی کے زوردار دھاڑ پہ اچھلی۔ دیکھا تو عقیل بھائی تھے، ان کے ہاتھ میں گاڑی کا ہینڈل تھا، تو یہ کارنامہ انجام دیا تھا اس نے۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ یہ سوال نہیں بلکہ یقین سے دیا گیا بیان تھا کہ یہ حرکت اور کوئی نہیں کزان ساکورا ہی کر سکتا ہے۔ اب تم نے کیا کیا ہے؟ متشمہ اپنا غصہ بھول کر کزان کو دیکھنے لگی جو ڈیٹ ایسے پرسکون تھا جیسے واقعی اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ بیزار انداز میں سر جھٹک کر وہ بولا،
مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بڑا ہی کوئی فضول ہینڈل تھا، اتنی شاندار گاڑی اور ہینڈل بیکار سا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں اپنے ارد گرد فضول چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ کون اس کا دفاع کرتا جب وہ خود ہی اقرار کر لیا کرتا تھا، کیف ابھی اسے ٹھیک کرو ورنہ میں ادا جان کا لحاظ کیے بغیر تمہارے اس ہینڈل سے منہ توڑ دوں گا۔ میرے منہ سے تم لوگوں کو بڑی جلن ہے، جب ہی بات کرتے ہو میرے منہ کی بگاڑنے کی بات کرتے ہو۔ بھئی مانا کہ میرا چہرہ سب سے منفرد اور حسین ہے، جو کہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، پہلے ہی منحوس شکلیں، حسد سے تو لعنت بھیجنے کا دل کرے گا۔ یہ جو تمہاری زبان ہے نا کیف واجد، اس کو میں گدی سے کھینچ لوں گا، فوراً ٹھیک کرو نہیں تو تمہاری وہ چارلی کا حشر کر دوں گا۔ کزان ہنس پڑا جیسے کوئی چھوٹے بچے کی بات پہ ہنستا ہے۔ متشمہ کے ساتھ سبرینا بھی گھبرا گئی۔ ہاتھ تو لگا کے دیکھو اکیلا، کزان ساکورا کی ہارلی ہے، چارلی کہنے کی توہین مت کرنا۔ کزان کو جو کوئی بھی کیف بلاتا تھا وہ مردانہ لوگوں کے زنانہ نام تبدیل کر دیا کرتا تھا اور زنانہ کے مردانہ۔ کیف، کزان کزان کزان، یہی نام ہے میرا۔ تم لوگوں کو کتنی بار کہا ہے مجھے کیف نام سے مت مخاطب کیا کرو۔ تم جاپانی نہیں ہو، میں وہی ہوں، میری پہچان وہی ہے، میں تم جیسے منافر دوغلے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک بائی پولر انسان ہمیں دوگلا کہہ رہے ہیں، حیرت کی بات نہیں ہے میرے لیے؟ کیف یا کزان، تم جو کوئی بھی ہو، ابھی میری گاڑی ٹھیک کرو ورنہ میں یہ معاملہ ادا جان تک لے جاؤں گا۔ عقیل بھائی ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے اور کزان کا غصہ ہی سب سے خطرناک تھا، تو کوئی اس سے پنگا لینے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ میں نہیں ڈرتا، بلکہ میں خود کال کر کے ان کو اپنا انجام بتا دیتا ہوں۔ وہ فون اٹھانے لگا تو متشمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عقیل بھائی آپ ذکی کے دوست کو کہیں نا، وہ آیا ہوا ہے، اس نے تو آپ کا وقت ہی برباد کرنا ہے۔ عقیل بھائی کے جبڑے بھینچے گئے کیونکہ کزان مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں صاف صاف بول رہی تھیں تم اس کی قیمت چکاؤ گے، اور کزان نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، دنگے فساد تم لوگ کرتے ہو اور ہاتھ میرا پکڑ لیتے ہو۔ وہ پھر آرام سے بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے۔ یو آر ٹو مچ، مرو، چلو سبو۔ سبرینا کچھ کہنے لگی لیکن متشمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لان میں لے گئی اور سبرینا پیچھے مڑ کر کزان کو دیکھنے لگی۔ کزان جو مسکرا رہا تھا اس کی مسکراہٹ فوراً دھیمی پڑ گئی، لیکن پھر وہ فریج کھولنے کے لیے اٹھا۔ وہ کیوں ایسا کرتا تھا وہ یہ وجہ جان نہ سکی۔ کزان ساکورا ایک پہیلی تھی جو سبرینا احمد سلجھانا چاہتی تھی۔ سبرینا احمد جب 17.5 سال کی تھی تو اس کی ماں زینب احمد کا اچانک ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سبرینا احمد بالکل اکیلی رہ گئی۔ ایک وجہ اس کے اکلوتے ہونے کی تھی، دوسرا اس کا باپ بھی اس کی ماں کی طرح 10 سال پہلے ایک حادثے میں ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ احمد لقمان کا بھی ایک چچا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ چچا سب کے ادا جان اور اس کے خالہ کے سسر جہاں عالم تھے، جو گلاسکو میں ہوتے تھے۔ سبرینا اپنی امی کے ساتھ ڈبلن میں رہتی تھی۔ فیصلہ اس کا خالہ کا تھا کہ وہ اسی کے پاس آ جائے، جس پہ کسی نے اعتراض تو نہیں کیا، اور جنہوں نے کرنا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ سبرینا ڈبلن اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اور نہ ہی پاکستان جا سکتی تھی، جہاں صرف اس کے ماموں ادریس رہتے تھے، جو نام کے ہی ماموں رہ گئے تھے۔ ادا جان کے بھی چونکہ بھتیجے کی بیٹی تھی تو انہوں نے تو کھلے دل سے اس یتیم بچی کو خوش آمدید کیا۔ گلاسکو کے 2 گھر میں یہ پوری عالم فیملی رہتی تھی۔ ایک گھر میں ادا جان، ان کے بڑے بیٹے اذان عالم، ان کی بہو زیتون بیگم جو کہ سبرینا کی خالہ ہیں، اور ان کی اکلوتی بیٹی متشمہ کے ساتھ ادا جان کا دوسرا پوتا کیف واجد جو کہ کزان ساکورا رہتے تھے، جبکہ دوسرے گھر میں ان کا دوسرا بیٹا عاطف، ان کی بہو الماس، ان دونوں کے 3 بچے ذکی، عقیل اور نائلہ ہوتے تھے۔ سبرینا کو خوشی تھی کہ چلو کوئی تو ہے اس کا، ورنہ امی کے جانے کے بعد تو وہ بالکل شل ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اکیلے تن تنہا وہ کیا کرے گی؟ خوش تھی کہ خالہ نے نہ صرف اسے کھلے دل سے قبول کیا بلکہ اسے الگ کمرہ بھی کسی گھر کے فرد کی طرح دیا۔ اس کے لیے اس کی پرائیویسی ہی سب کچھ تھی، جہاں اس کی سوچ، اس کا دل سب سے چھپا رہتا تھا۔ متشمہ کو بھی بہن مل گئی، اس کے آنے سے وہ بہت خوش تھی۔ کزان البتہ اس کی آمد پہ تیار نہیں تھا۔ پھر اس کو سبرینا کا بڑا کمرہ مل جانے پر وہ خوش بالکل نہیں تھا۔ بہرحال اس نے اب تک سبرینا کو ان 6 مہینوں میں کچھ نہیں کہا تھا۔ ان گزرتے 6-7 مہینوں میں جس طرح اس نے کزان کو دیکھا تھا وہ حیران تھی، کزان نے اس کو ابھی تک چھیڑا کیوں نہیں؟ کزان جو بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا کرتا تھا، اپنی شیطانی اور بدتمیزی میں ساری حد پار کر جایا کرتا تھا، آخر اس نے اب تک سبرینا کو اپنی حرکتوں کا نشانہ کیوں نہیں بنایا؟
یہ خاموش سوال سبرینا کا کزان سے تھا، جس کا جواب وہ ہر صورت میں اس سے لینا چاہتی تھی۔